ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے اور ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ اور چیلنجنگ کورس پڑھ رہے ہیں، رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ آج ہم اس کو سمیٹنے کی اور لپیٹنے کی کوشش کریں گے، اس مزیدار کورس کو، جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی بات شروع کریں فارملی، میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا۔ مجھے 10 دن پہلے شیٹیکا کا پین ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں ایک ہفتے پہلے نہیں آ سکا یہاں پر۔ ڈاکٹر کے پاس میں گیا، ہمارے جو فیملی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا، ایکس رے کروانے کو بھی کہا، بیک پین کی وجہ سے، شاید بیک پین کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ جب میں ایکس رے کی رپورٹس اور باقی اور مختلف ٹیسٹ انہوں نے کرانے کو کہا تھا، وہ جب میں ان کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے پھر اس کو پڑھ کے ڈائگنوز کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، اور ان رپورٹس کو یا ایکس ریز کو انہوں نے اپنی الماری میں نہیں رکھ دیا۔ وہ تو ڈائگنوسس تھا نا، خون کی رپورٹ یا ایکس رے یا کوئی اور ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے ڈائگنوسس آپ کی کرتے ہیں۔ لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، یا جب میں ان کے پاس گیا، تو مجھے تھوڑا بہت تو اس سے غرض تھا کہ مجھے کیا مسئلہ ہو گیا، مجھے اتنا پین کیوں ہو رہا ہے ٹانگ میں۔ لیکن جو میرا جو پرابلم تھا، میرا جو ایشو تھا، وہ صرف ڈائگنوسس نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے وہ دوائی دیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیا احتیاطیں کروں، کیا چینج کروں اپنی زندگی کا اسٹائل، کہ میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے اور مجھے دوبارہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انہوں نے نسخہ لکھا، اور نسخہ لکھنے کے بعد مجھے دوائی بھی دی۔ نہ صرف دوائی بھی دی، بلکہ مجھ سے یہ کہا کہ 3-4 دن کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پریسکرپٹیو، ایک تو ڈائگنوسٹک ایکشنز تھے جو ہوئے، ٹیسٹنگ، اور دوسرے پریسکرپٹیو، انہوں نے نسخہ لکھا، اور کریکٹیو ایکشنز مجھے بتایا کہ آپ نے اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس طرف زیادہ زور نہیں دینا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے چلنا ہے، 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں چلنا آپ نے۔ تو مجھے انہوں نے میرا جو پرابلم تھا اس کو سالو کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب آپ ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن میں یہ قصہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں۔ وہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں قصہ کہ جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، جس یونیورسٹی میں میں ڈین ہوں، جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کوئی پرابلم، یا وہ ایجوکیشن، یہ ان کا پرابلم ہے، یہ ان کی آبجیکٹو ہے، حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ کی فیس 25,000 روپے ہے، جو اچھی خاصی ہے۔ وہ اگر 4 سبجیکٹس لیتے ہیں تو 1 لاکھ روپے ان کو دینے پڑتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کا پرابلم ہے، یہ ان کا ایشو ہے، یہ ان کا آبجیکٹو ہے کہ وہ اچھے مارکس کے ساتھ بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لے کر مارکیٹ میں آئیں، خود سے کوئی کام کریں یا کوئی جاب تلاش کریں۔ تو ناظرین، ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے کوئزز ہوتے ہیں، مڈ ٹرم ہوتا ہے، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، پروجیکٹس ہوتا ہے، فائنل ایگزامینیشنز ہوتا ہے۔ تو فائنل ایگزام تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے ٹیسٹ ان کے ہو جانے چاہیے۔ جیسے انہوں نے مجھ سے کہا تھا ڈاکٹر نے کہ آپ نخون ٹیسٹ اور ایکس رے اور باقی رپورٹس میرے پاس لے کر آئیں ٹیسٹ کروا کے۔ اسی طرح سے کوئزز اور مڈ ٹرم ایک بہت بڑا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری فیس لینے کے بعد، میں تمام یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، تمام یونیورسٹیز میں جب کوئزز کا رزلٹ آ جاتا ہے، اگر آ جاتا ہے تو، اس لیے کہ اکثر جگہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئزز کا رزلٹ آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کو وہ کوئزز کا رزلٹ بتایا بھی جائے۔
یہ ایسی بات ہے کہ ٹیسٹ کے رزلٹ انہوں نے چھپا کے اپنے پاس رکھ لیے اور مجھے دکھائے بھی نہیں. تو مڈ ٹرم تک ہمیں ان کی ٹیسٹنگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کہاں پہ ہے، اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے، کتنا بڑا گیپ ہے، اور یہ گیپ کیسے فل اپ ہو سکتا ہے. اس چیز پر ہم توجہ نہیں دیتے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹس، کوئزز، مڈ ٹرم، پروجیکٹس، اسائنمنٹس، دیز آر آل ڈائگنوسٹک ٹیسٹس. ہم اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا ٹینٹیٹو گریڈ یہ آ سکتا ہے، تم بہت نیچے جا رہے ہو یا تم تھوڑا امپروو کر رہے ہو، یہ ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو آپ کی یہ نہ بتائے کہ آپ کی مسئلہ آپ کو کہاں پہ ہے، کتنا مسئلہ ہے. آپ کو ٹیسٹ کی رپورٹس آپ کی انڈیکیٹ کر رہی ہیں یہ چیز نارمل نہیں ہے، اس کو نارمل لانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے. تو یہ جب تک کلوز لوپ فیڈ بیک نہیں ہوگی، فیڈ بیک لوپ کلوز نہیں ہوگا کہ آپ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کریں، چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو، چاہے وہ استاد ہو. میں ڈین ہوں، میری ذمہ داری ہے یہ. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کریں اور پھر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے نتیجے میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا الگ الگ ہم یہ بتا سکیں کہ اس کا کیا پرابلم ہے، اس کا کیا ایشو ہے، اس کو سمجھنے میں کہاں دشواری آ رہی ہے، کون سے کانسیپٹس ہیں جو اس کو ہم دوبارہ سے سمجھائیں. لیکچر دینے کی اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے. اگر اسے پہلے سمجھ نہیں آیا لیکچر تو اب بھی سمجھ نہیں آئے گا. کیا کریں ہم ایک انوویٹو کام جس سے اس کی یہ کمی بیشی دور کی جا سکے. تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ماڈیول میں بتایا تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی، پہلی کوشش ہماری یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہم کوئزز، ریگولر سیمسٹر میں 8 ہفتے ہوتے ہیں مڈ ٹرم سے پہلے، اور سمر سیمسٹر میں 4 ہفتے ہوتے ہیں. 4 ہفتے ہوتے ہیں. 4 ہفتے میں کم از کم ہم نے سوچا کہ 4 کوئزز آٹومیٹڈ ہم لے لیں. آٹومیٹڈ کیوں لے لیں؟ اگر ہم کاغذ پہ لیں گے تو عام طور پہ ٹیچرز کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو چیک نہیں کرتے، چیک کرتے ہیں تو آخری وقت پہ کرتے ہیں، مڈ ٹرم سے پہلے ان کو واپس کرتے ہیں، یا مڈ ٹرم تک بھی واپس نہیں کرتے، اس کے بعد تک بھی واپس نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا، نہ ٹیچر کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پوری کلاس اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. میں نے جو کچھ پڑھانے کی کوشش کی تھی، میری کوشش یہ تھی کہ وہ یہاں پہ آ جائیں، لیکن وہ تو یہاں پہنچے یا اس سے بھی نیچے پہنچے ہیں کچھ بچے. ان کو پھر پرسکرپٹیو جو ہمارا کام ہے، جو کریکٹیو ایکشن ہے ہمارا، وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ناظرین، اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اگلے ماڈیول میں. آپ کو، مجھے یقین ہے کہ اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئزز ٹائم پر واپس کیا جائیں، ٹائم پر واپس کیا جائیں، جس دن ہو اسی وقت اس کا رزلٹ. ہم نے تو آٹومیٹ کر کے اس طرح سے کر دیا، بلکہ کمپیوٹر ان کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ کس کانسیپٹ میں ویک ہیں. کیا کچھ کمپیوٹر کر سکتا ہے، کیا کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کر سکتی ہے، اور کیا کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے کوئزز کو ماڈیفائی کر کے. یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلے ماڈیول میں.